السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، آج کل کے جو مولوی ہیں وہ اپنے بزرگوں، اپنے بابوں کو بڑھا چڑھا کے ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں جی ہمارے جو بابا جی ہیں ان کے ابا کی، ان کے والد کی چارپائی ہواؤں میں اڑتی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو ناظرین، آخر مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ سارا کچھ انہوں نے، ان لوگوں نے جھوٹی بزرگوں کی کراماتیں بیان کر کر کے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ حیران ان لوگوں کے اوپر۔ آئیے ناظرین، میں تو چاہتا ہوں آپ کو پہلے مفتی سمر عباس کی وہ ویڈیو دکھاؤں جس کے اندر ان کے بزرگوں کی چارپائی اڑتی ہے، یعنی منجی اڑتی ہے۔ تو ساتھ ہی ہم مفتی حنیف قریشی نے جو جواب دیا ہے، جو بڑی کمال کی باتیں کی ہیں، وہ حیرانگی والی بات ہے کہ اب ان کے اندر بڑی چینجنگ آئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں اب مانتا ان قبروں والوں کو، مزاروں درباروں، یہ بابوں کی کرامتوں کو۔ آئیے ناظرین مل کے ہم وہ دونوں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کے جو دادا جان ہیں ان کی شرافت اور آپ کے والد گرامی کی شرافت یہ مشہور تھی عوام میں بھی اور خواص میں بھی۔ اچھا، واہ۔ آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے۔ یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی۔ کیسا دودھ پیتی جب عمر تھی نا، اس وقت آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے تھے۔ امیر علیہ السلام نے گویا اپنے والد صاحب کو اس طرح دیکھا نہیں ہے، یا آپ سوچیں کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، اور آج کتنوں کا سایہ وہ بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو امیر علیہ السنت جب وہاں 1979 میں تشریف لے گئے تو آپ کو بڑی آپ کے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ کتنے نیک پارسا اور کتنے پرہیزگار تھے، بلکہ آپ کے خالو نے تو کمال کی بات امیر علیہ السنت کو بتائی کہ آپ جب قصیدہ غوثیہ چارپائی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی ان پر کہ وہ چارپائی زمین سے اٹھ جایا کرتی، یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا بھی ایسا ہی عطا کیا۔ ہمارے علماء ایک وقت تھا اولیاء اللہ کی کرامتیں سنایا کرتے تھے۔ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ آج کل وہ جو بیان کیا جاتا تھا اولیاء اللہ کی کرامتوں کو لے کر، وہ بیان بھی اب رک کے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور جو ان کرامات کے بارے میں بتایا جاتا تھا، جب سے انجینئر صاحب آئے ہیں اور یہ کیمرہ آیا تو نہ وہ کرامتیں نظر آتی ہیں، نہ یہ وہ کرامتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اس میں بڑا کھل کے ایک بات کہوں گا کہ کرامت تو چھوڑیے، نبی کا معجزہ بھی اگر وہ سند سے ثابت نہیں ہے نا تو جھوٹا سنانا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کرامت تو اولیاء کی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کرامات کے حوالے سے بڑا، جس کو کہتے ہیں نا، ایک نیگیٹو انداز رکھا گیا ہے۔ جو ایک اصول ضوابط تھے، ایک سند کا معاملہ تھا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا۔ پھر ایسے لوگ انہوں نے اس میں بیتی گنگا میں ہاتھ دھویا کہ جناب جو اللہ ہی معاف کرے۔ اچھا، تو جہاں تک سچے جو اولیاء کرام ہیں، جو ان کی مسلمہ کرامات ہیں، مثلا دیکھیں بہت ساری ایسی کرامات ہوتی ہیں کہ ایک زمانہ ان کرامات کو جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ان کی شہرت ہوتی ہے۔ تو کسی ولی کی کرامت کے لیے اس کی اتنی بڑے درجے پیمانے پر شہرت ہونا یہی کیا ہے، کافی ہے۔ لیکن جب آپ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی شہرت کے، خام خواہ کسی پیر سے محبت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں جی ادھی چرپائی ہوا چ اڑ گئی سی، وہ جد وظیفہ کرتے سن، تو پھر اس طرح کی الزامات تو آئیں گے۔ تو جھوٹی کرامت سنانا یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بھائی جھوٹ ہے، اب کیوں کسی کے والے سے جھوٹی بات سنائیں؟ لیکن کرامت ولی حق ہے۔ مرزا صاحب کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف ہے کہ وہ مطلقاً جو کرامات اولیاء ہیں ان کو وہ عقل کے ترازو پر تول رہے ہیں، اور بہت ساری دفعہ وہاں وہ قیاس اولا کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا وہ یوں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جی کہ فلاں اللہ کے ولی نے جناب والا ایسے جناب غیب سے ان کے لیے کھانا آ گیا، تو او جی بتائیں جی وہ انبیاء جو ہے نا وہ بھوکے رہے تو ان کے لیے کیسے آ گیا؟ ان کا ہم ان کو بارہ جواب دے چکے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ولیوں کے لیے قرآن و حدیث میں ثابت ہیں،
لیکن نبیوں کے لیے وہ طور معجزہ ثابت نہیں ہے، تو کیا آپ ان کا انکار کر دیں گے؟ سیدہ مریم ہے، ان کے لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کو غیب سے پھل ملتے ہیں، اور جب وہ بند دروازے کے پیچھے جب دیکھتی ہیں تو پھل لیں، حالانکہ ان کو سامنے لا کر دینے والا کوئی نہیں. جب پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو اس کا مطلب ہے انہیں بھوک لگے تو غیب سے پھل آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جیسے بخاری مسلم کے اندر روایات موجود ہیں دیگر سیاق کے اندر، کہ صحابہ کی امرائی میں جب وہ کھدائی کر رہے تھے مدینہ شریف میں، تو بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے. تو اب اس قرآن کی بیان کردہ کرامت کا اس لیے انکار کر دیا جائے کہ جی وہ مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ تو ولیہ تھیں، اور رسول اللہ جب نبیوں کے سردار ہیں ان کے لیے آسمان سے پھل نہیں آتے تو ان کے لیے کیسے آگے؟ اسی طرح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کے لیے جناب غیب سے وہ قید میں، تو ان کے لیے بن موسم کے انگور کا گچھا انہیں جناب وہ ملا. تو اب یہاں پر بھی ہم سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کو تو نہیں مل رہا، صحابی کو کیسے مل رہا ہے؟ آپ بخاری کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ دیگر جو سیاق کے اندر اس طرح. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کون سا کام بطور معجزہ شان نبی کو دینی ہے اور کون سی بطور کرامت جو ہے نا وہ ولی کو دینی ہے. اور بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو کرامت ہے وہ اسی بنیادی طور پر اسی نبی کے معجزے ہی کی ایک آگے جو ہے نا شان ہے، کہ جب امتی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے؟ مرزا صاحب جو ہے نا وہ مطلق کرامتوں کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہیں، یہ ہمارا ان سے اختلاف ہے. اگر وہ پیسے پہ کسی ایک کرامت کے حوالے سے یا کوئی جھوٹا پیر ہے، جھوٹا ان کے سامنے کوئی چیز ہے یہاں ہو چکی ہے، یار یہ بابا یہ غلط ہے، اس کے ماننے والے ایویں ہی ہیں، تو وہ اس پہ اگر رد کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. معذرت کے ساتھ قریشی صاحب، انجینئر صاحب کے علاوہ ہم اپنے جو باقی ہمارے مکاتب فکر ہیں، کسی بھی عالم دین کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی کرامت کا رد کر رہے ہو. میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں کرامت یہ بیان کی جا رہی تھی، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، کہ ہمارے جو مرشد ہیں ان کی جب تصویر کھینچی جاتی تھی تو وہ کیمرے بلیک ہو جاتا تھا. آج ہم ان کے چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمارے علماء کیوں نہیں بیان دیتے کہ یہ جھوٹی؟ دیکھیں یہ جھوٹ ہے نا. اب مثلا کئی ایسے جو مولوی جن کے سیدھے سیدھے جرم جو ہے نا وہ سامنے قوم کے سامنے موجود ہیں، میں بھی نام نہیں لیتا، ذرا میں چونکہ ختم نبوت کا ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے، تو آج پیڈ قسم کے، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، پیڈ قسم کے لوگ اٹھا کر کہہ جاتے ہیں کہ جی مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ وہ فلاں جو ہے اس کو میرا سلام کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس قسم کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں یہ اصل خرابی ہے. تو اس حوالے سے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ تو میں رد کرنا چاہیے نا، کہ آگے ہم لوگ انواع جو مرضی ہے، تحقیق تصدیق کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں، جس طرح آپ کے بھی یہاں اسلام آباد میں یاد ہوگا آپ کو، یہ جو بارکو کے صاحب پل کے پاس وہ ایک بابا جی بیٹھتے تھے، یاد آ گیا؟ تو جناب وہ ان کی کرامتیں پوری پنڈی اسلام آباد میں مشہور ہو گئیں. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہاں دائیں طرف وہ ایک گھر تھا ایک شخصیت کا، تو وہاں آپریشن ہوا، تو وہاں سے بابا جی غائب ہو گئے. بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ ایجنسیوں کے ماشاءاللہ وہ ملکی سلامتی کے اداروں کے لوگ تھے کہ جو وہاں پر وہ ریکی کر رہے تھے اس بندے کو پکڑنے کے لیے. تو اب یہ ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر کئی دفعہ اس طرح کے کردار ایجنسیاں بناتی ہیں. وہ مثلا وہاں سب سے پہلے ہمارے کانوں میں کیا بات پڑی تھی، یار بڑا پہنچے ہے بابا، بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک لینڈ کروزر سے، ایک پجارو سے، ایک جناب مرسیڈیز سے بندہ اتر رہا ہے، ہاتھ چوم رہے باوا جی، اور باہر نکل کے لوگوں کو کہہ رہا تمہیں کیا پتا، مجھے یہ گاڑی اسی بابے کی دعا سے ملی ہے. تو اب جو جاہل عوام ہے ان کے لیے تو یہ کافی ہے. میں ایسے کئی کرداروں کو جانتا ہوں کہ جنہیں کسی ضرورت کے تحت ایجنسیوں نے اوپر اٹھایا اور کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئیں. تو اس طرح یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک شخص ہے نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ وہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مجذوب بھی نہیں ہے، کیونکہ مجاذیب سے تو شریعت کا قلم اٹھ چکا ہے، اور ان کے لیے ہمارا حکم بڑا واضح ہے شریعت کا کہ ان سے آپ استنباط نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں. آپ ان کے ساتھ جا کر نہیں جی آپ بابا جی یہ کریں بابا جی. تو اب جب ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ داڑھی رکھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر مجذوب بھی نہیں، اب اس کی کس کرامت پہ ہم یقین کریں اور جو کیوں کریں؟ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے، یہاں جو وہ میں پہلے بھی ایک دفعہ شاید بتایا تھا،
ادھر ہمارے یہ شکریال کے ایک بندہ ہے وہ میرے پاس ہے جی میرے پیر صاحب سے آپ مل لیں یہ کریں. مجھے کہتا رہا بڑا وہ آتا تھا نماز پڑھنے کبھی آتا جمعے پہ. میں ایک دفعہ اس کے ساتھ نا بس غلطی سے چلا گیا. ادھر گیا تو اللہ چرسوں کے سوٹے لگے ہیں پھوکے ہو رہی ہیں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سگریٹ بھر بھر کے دے رہے ہیں کوئی گھوٹو کیا بولتے ہیں چرس کر. اچھا پی پی کے نا اس کی آنکھیں سرخ لال ہوئی ہوئی ہیں. میری تو طبیعت خراب ہو گئی. میں اٹھ کے واپس آیا تو مجھے کہتا ہے یار آپ کو ہمارے بابا جی کیسے لگے آپ متاثر ہوئے؟ میں کہا میں بری طرح متاثر ہوا ہوں. تو پھر مجھے کہتا ہے چلے چھڈو جی قریشی صاحب تکو نہ ساڈے مرشداں دی اکھ کنی مستانی. میں آکو ہے جی چرساں دے سوٹے تے ایتھے کسے بندے نو پکڑ کے پلاؤ تو دی اکھ مستانی ہو جائے گی. اب عوام کا معیار دیکھیں یعنی کیا چیز دیکھ رہے ہیں بھئی چرسیں پی کے اس کی آنکھ رتی ہے جی بڑا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اس قسم کے سرکاروں کا رد یہ جرت سے جب علماء نہیں کریں گے تو مرزا جیلمی جیسے لوگوں کو جناب تقویت ہوگی. میرے لوگ کیوں نہیں گمراہ کر سکتا مرزا کہ میں قوت کے ساتھ اس قسم کے گندے لوگوں کا رد کرتا ہوں. میرے جمعے کے اختبارات موجود ہیں آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. تو 2 نمبروں کا جب آپ رد کریں گے تو 1 نمبر جو لوگ ہیں علماء ان کی طرف خود بخود عوام ان کی طرف خود بخود جو ہے نا کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین آیا کہ جو بندے ایسی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں ان کو قرآن پاک کی 16ویں سپارہ یعنی کہ 15ویں سپارے کے سورہ کہف نظر نہیں آتی. اس کے اندر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ولیوں کا تذکرہ فرمایا. یہ قرآن کے ولی ہیں اور قرآن پاک کا جہاں پہ نصف ہوتا ہے یعنی آدھا ہوتا ہے یعنی ایسا سمجھ لیں جہاں پہ قرآن پاک کا سینہ ہے درمیان ہے وہاں سے ہی اللہ پاک نے یعنی جہاں پہ قرآن پاک کی جوانی ہے وہاں پہ ہی اللہ پاک نے ان نوجوان جو اللہ کے ولی ان کا تذکرہ کیا. قرآن کھول کے دیکھ لیجئے گا. یہ قرآن کے ولی ہیں جن کو قرآن نے ولی کہا ہے. اب یہ ولی ہیں یقین مانیے ایک نکلا ہے دیکھا ہے وہاں پہ ایک جگہ پہ بادشاہ دقیانوس اس کی موجودگی کے اندر عرس میلے چل رہے ہیں جیسا کہ اب یہ معاشرے کے اندر چلتے ہیں لڈیاں بھنگڑے چل رہے ہیں. تو ایسے ہی ایک نوجوان نے دیکھا اللہ کے ولی نے وہ باہر نکل آیا باہر نکل گیا آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا حتیٰ کہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آ کے بیٹھ گئے. اور جو سارے آ کے بیٹھے انہوں نے پہلے والے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے وہاں پہ میلہ چل رہا تھا کیا کچھ چل رہا تھا اور آپ باہر آ کے بیٹھ گئے ہو. کہنے لگا کہ اصل میں یہ مجھے اچھے نہیں لگتے میلے عرس یہ لڈیاں پنگڑے تمالہ یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. تو ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عرس میلے پنگڑے اب یہ بھی جملہ ہے کہاں سے نکلے ہیں. کبھی آپ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں. جب نبی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا آؤ ہم آپ کو میلے پہ لے کے جائیں آپ خود ہی حساب لگا لیں. خیر یہ اشارہ دینا میرا مقصد تھا. اب یہ جو قرآن کے ولی ہیں سورہ کہف کے اندر یہ اپنا ایمان بجا کے بھاگ رہے ہیں بھاگتے حتیٰ کہ غار کے اندر داخل ہو گئے. نہ یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اللہ پاک کو یہ ولی اتنے پیارے لگے کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان بچایا ہے. اتنے پیارے لگے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ہم نے سلا دیا. جب یہ سوئے ہیں تو ہم نے ان کے اوپر تھپکی دی جیسے ایک ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کو تھپکی دیتی ہے یعنی بیٹا سو جا ایسے. فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا تھپکی دی. اب وہ سو گئے اتنا سوئے 309 سال سوئے ہوئے انہوں نے گزار دی. سورہ کہف آپ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ مولوی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے نہیں دیتے. اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جانا ہے. تو 309 سال سوئے ہوئے جب ان کو اٹھایا ہے تو پوچھا گیا کم لبستا کتنے دن سوئے رہے ہو. انہوں نے کیا کہا لبستو یومن او بعد یوم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں. یعنی ایسا سمجھ لیں وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح سوئے ہیں 12 بجے دوپہر کو ہم اٹھ گئے ہیں. یعنی قرآن کے جو ولی ہیں وہ سوئے ہوئے ہو تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کتنے سال سوئے رہے ہیں. قرآن کے جو ولی ہوں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پھر ان کے کروٹیں کون بدلتا تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آسمان پہ بیٹھ کے جب وہ سوئے ہوئے تھے ان کی کروٹیں بھی مجھے ہی بدلنی پڑتی ہیں میں ہی ان کی کروٹیں بدلتا ہوں. یعنی کہ جو قرآن کے ولی ہیں ان کی کروٹیں اللہ بدلتا ہے. جو آج کے معاشرے کے ولی ہیں یعنی آج کے جو مولویوں کے کہنے کے ولی ہیں ان کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کل کیا ہونا ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ کیا ہونا ہے کس وقت ہونا ہے ان کو سب کچھ پتہ ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی کہہ رہا میں یہاں پہ ایک بات اور کرتا چلوں کہ 30 سپارے کی آیت سناتا چلوں. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی
हाज़िहि अल्लाहु बा'दा मौतिहा, ये तो आपको मैंने पहले सूरह काफ सुनाई है 15 पारे की। तो नाज़रीन अब ये तो अल्लाह के वलियों का जिक्र सुने, अब एक अल्लाह के नबी का, यानी अल्लाह के नबी का, नबी अल्लाह का वाक़या सुन ले। 3 पारा है, ये नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। खैर मैं बात को शॉर्ट करूं, मुख्तसर करूं, ये अल्लाह का वली है। अल्लाह का नबी औकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, यानी अल्लाह का नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया। जब वो एक बस्ती के पास से गुजरे तो वो वीरान पड़ी थी, बर्बाद पड़ी थी, तो कहने लगे अल्लाह ये कैसे बात होगी। खैर अल्लाह पाक ने उनको सुला दिया। अरे अब ये नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सोए रहे हैं, नहीं आता 100 साल। अब उनको उठाया गया, पूछा गया कम लबिस्ता, कहने लगे लबिस तो योमन औ बा'दा यौम। नबी को भी पता नहीं चल रहा, कहने लगे अल्लाह मैं सुबह सोया हूं और दोपहर को 12 बजे उठ गया हूं, यानी दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूं। ये अल्लाह का नबी है, इनको नहीं पता, लेकिन इनके बुजुर्गों को सारा कुछ पता है। कुरान के जो वली हैं उनको नहीं पता, कुरान के अंदर जो नबी हैं उनको नहीं पता, लेकिन आज के जो बाबे हैं उनको सब कुछ पता है। आज के जो बुजुर्ग हैं ना, कब्रों वाले, मज़ारों वाले, क्योंकि आपको पता है कुछ मौलवी ये कहते हैं जब जिंदा हमारे बाबे हो तो कम सुनते हैं, कब्रों में चले जाए ज्यादा सुनते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो नाज़रीन ये नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूँ, यानी सुबह सोया हूँ 12 बजे उठ गया हूँ। बाकी नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को समझ अता फरमा दे और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।